أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها حقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساقا
خلاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور صلوات کا سورہ محمد صلی علی محمد وآل محمد زندگی شعور شہید جفا میں دیکھ زندگی شعور شہید جفا میں دیکھ خورشید کے جمال کا نقشہ ضیاء میں دیکھ تکمیل زیست سجدہ راہ خدا میں دیکھ محنت کے آفتاب کا قد کر بلا میں دیکھ چشم شعور کو وہ بلندی دکھائی دے نظریں جھکے تو عرش کی چوٹی دکھائی دے زندگی شعور کلام ہے جب لوٹ کے مدینے آئی ہیں جناب زینب قبر نبی پہ آئی ہیں زہرا کی بیٹیاں علامہ نانا میں بین کرتی رہی روکتی رہی نانا
میں بین کرتی رہی روکتی رہی گردن پر رک سکا نہیں خنجر جو تھا رواں علامہ 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 بازار شام میں ہمیں جب اشکیا بازار شام میں ہمیں جب اشکیا مجمع شرابیوں کا تھا اور ہم تھے درمیان علامہ علامہ نانا دکھاؤں آپ کو کیا کیا ستم ہوئے نانا دکھاؤں آپ کو کیا کیا ستم ہوئے بازو پہ میرے آج بھی دروں کے ہیں نشان علامہ علامہ راہوں میں نانا درے مجھے مارتے رہے راہوں میں نانا درے مجھے مارتے رہے اماں کی مثل میری بھی توڑی ہے پسلیاں علامہ علامہ بے پردہ ہم کو شام کے دربار لے گئے بے پردہ ہم کو شام کے دربار لے گئے سر پر تھی خاک راہ کی ہاتھوں میں رسیاں علامہ 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 شام غریب آئی تو خیمے جلا دیے شام غریب آئی تو خیمے جلا دیے اس شام ہم نے جی کا تھی انگنت سختیاں علامہ علامہ نانا سکینہ شام کے
میں مر گئی، کتنی تڑپتی رہتی تھی، کیسے کروں بیان الامان چھوٹی سی قبر شام میں ہم نے بنائی تھی، چھوٹی سی قبر شام میں ہم نے بنائی تھی، اب تک مجھے رلاتا ہے غربت کا وہ سما الامان نانا بچا کے آئی ہوں میں دین آپ کا، نانا بچا کے آئی ہوں میں دین آپ کا، اپنے لیے میں لائی ہوں بس غم اداسیاں الامان رو کے لحد پہ رکھ دیا کربل سے جو بچا، رو کے لحد پہ رکھ دیا کربل سے جو بچا، کرتا وہ خون بھرا ہوا جھولے کی لکڑیاں الامان رضوان لکھ کے رو پڑے شہزادیوں کا حال، رضوان لکھ کے رو پڑے شہزادیوں کا حال، قبر نبی پہ گونجتی ہے آج سسکیاں الامان عزیزو آج یہ نئے رنگ ہے زمانے میں، عزیزو آج یہ نئے رنگ ہے زمانے میں، علی کی بیٹیاں جاتی ہیں قید خانوں میں، نہ چین پایا نہ سوئے نہ بدا نہ ملا تو شام میں ایک ٹوٹا سا قید خانہ ملا، عزیزو آج یہ عابد کو غذا اور نہ دوا دیتے ہیں، سوتے ہیں تو زنجیر
ہلا دیتے ہیں، سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ سادات کو اس ماہ میں جو قید کیا ہے، سادات کو اس ماہ میں جو قید کیا ہے، قیدی کو محرم میں چھوڑا دیتے ہیں، عابد کو غذا اور نہ۔ سلام کی جانا شعر۔ وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے حسین بڑا حور کا یار و نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، بڑا حور کا یار و نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین رہنما ملے، وہ سلام کہیے۔ یہی آرزو تھی حسین کی، میرا سر کٹے میرا گھر لٹے، یہی آرزو تھی حسین کی، میرا سر کٹے میرا گھر لٹے، یہ خدا سے اس کی ملی جزا کہ ناسیوں کو سزا ملے، وہ سلام کہیے۔ غم شام میں ہوئے چشم نم، ہے بہشت اس کے صلے میں کم، غم شاہ میں ہوئے چشم نم، ہے بہشت اس کے صلے میں کم، جو بہشت دیویں گے شاہدی تو خدا سے دیکھیے کیا ملے، وہ سلام کہیے۔ حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے، حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے، ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے، ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے۔ مدر خاص دیکھیے گا کہ کفن پہ خاک شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں، کفن پہ خاک شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں،
سفر ہمارا ہے، زاد سفر حسین کا ہے، سفر ہمارا ہے۔ اب تمام حسینیوں کی طرف سے دنیا والوں کو ایک پیغام کہ ہے کیوں تبرک مجلس کے خرچ پہ حیرات، ہے کیوں تبرک مجلس کے خرچ پہ حیرات، خدا کا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے، خدا کا مال ہے۔ دیکھیں گے کہ نہیں اٹھاتے 2.25 مہینے فرش عذاب، نہیں اٹھاتے 2.25 مہینے فرش عذاب، غریب خانہ ہمارا ہے گھر حسین کا ہے، غریب خانہ ہمارا ہے گھر حسین کا ہے۔ اب دیکھیں حسینیوں کی نظر کیسی ہوتی ہے، کوئی بھی کہیں بھی ہو ہم پہچان لیتے ہیں کون حسینی ہے کون عزادار ہے۔ دیکھیں گے کہ حسینیوں کو ہزاروں میں ڈھونڈ لیتے ہیں، حسینیوں کو ہزاروں میں ڈھونڈ لیتے ہیں، دیا ہوا یہ شعور نظر حسین کا ہے، دیا ہوا یہ شعور نظر حسین کا ہے۔ دیکھیں گے کہ ڈرے گا رن میں نہیں 3 پھل کے تیروں سے، ڈرے گا رن میں نہیں 3 پھل کے تیروں سے، یہ حرملا کو پتہ ہے پسر حسین کا ہے، یہ حرملا کو پتہ ہے پسر حسین کا ہے۔ آخری شعر دیکھیے گا، بطور خاص دیکھیے گا پوری توجہ کے ساتھ، کہ علم کو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا، علم کو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا، کہیں چھپا ہوا قاتل اگر حسین کا ہے، کہیں چھپا ہوا قاتل اگر حسین کا ہے، حسین تو نہیں لیکن نصر حسین کا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ولا نعمہ ونستعینہ ولا طاعتہ، ونؤمن به حقا ونتوکل علیہ صدقہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
کلمتن جعل الاخلاص تاویلہا وضمنا فی القلوب موصولہا وانارا فی الفکر معقولہا الممتنع عن الابصار رؤیتہ ومن الالسنت صفتہ ومن الاوہام کیفیتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وعلی الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم صلوات پر محمد وعلی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم بشیر حسین زیدی صاحب، مرحوم محمد ظہیر صاحب، کنیز زین العابدین بیگم صاحبہ، علی عباس صاحب، نثار فاطمہ صاحبہ، مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین صاحب، مرحومہ کنیز کبرا بیگم صاحبہ و جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے سال ثواب فرمائے۔ اس مجلس کی قبولیت، مرحومین کی مغفرت، دعاؤں کی اجابت، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پر محمد سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 جس کی تلاوت میں نے شرف حاصل کیا۔ بظاہر اس کا ترجمہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے مومنو جب تم نجوا کرو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تمہارا نجوہ، تمہاری سرگوشی گناہ والی نہ ہو، معصیت رسول کی نہ ہو۔ تناجو بالبر والتقوی، اگر سرگوشی کرو، کان میں کسی کی بات کہو تو وہ نیک بات ہو، تقوی والی بات ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ بظاہر آیہ مجیدہ کے ترجمہ ہے۔ اسی آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہماری مجلس کا جو موضوع ہے وہ ہے مناجات امام حسین علیہ السلام۔ کل کی مجلس میں نے نجوہ کے معنی عرض کیا کہ نجوہ کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ مناجات نجوے سے ہے۔ جو مخلصین کے مراتب ہیں ان مراتب کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 6 مراتب ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں۔ مناجات کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سے ارباب علم تشریف فرما ہے۔ میں نے 6 مراتب میں نے نہیں بیان کیے ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں، علامہ شبر نے الاخلاق میں، کہ اخلاص کے 6 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ عبادت کرنے والے کا عبادت الشاکرین۔ اسی مرتبے پر کوئی پہنچ جائے بہت بڑی بات ہے، عبادت الشاکرین۔ لیکن اگر کسی کی عبادت الشاکرین ہے تو امام حسین امام الشاکرین ہیں۔ تو جو فرق امام و مامون میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی عبادت المقربین کو ادا کر رہا ہے تو امام حسین امام المقربین ہیں، امام المستحیین ہیں، امام المتلذذین ہیں، امام المحبین ہیں، امام العارفین ہیں۔ تو اس وجہ کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ نجوہ یعنی دل کا راز اللہ سے کہنا، اسے مناجات کہتے ہیں۔ عاشور کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، امام حسین زخموں سے چور چور ہیں اور اپنے دل کا حال اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں۔ اس مناجات میں 40 جملے ہیں۔ ظاہر سی بات سب تو نہیں میں عرض کر پاؤں گا، جہاں تک کوشش ہوئی۔
اور دامن وقت میں گنجائش. آج میں نے 2 گھڑی لگا لی کا تھوڑا سا مجلس جو ہے طولانی ہو گئی تھی, میری توجہ نہیں گئی تھی. صلوات محمد و آل محمد. نشیب ہے امام حسین کا پورا جس زخموں سے چور چور ہے. اب یہ نجوا کر رہے ہیں, دل کا حال اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں. دیکھیے امت میں اور اہل بیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم آرام میں ہوتے ہیں, آسائش میں ہوتے ہیں, فرحت میں ہوتے ہیں, خوشی میں ہوتے ہیں, تب کہتے ہیں الحمدللہ, سارے حمد اللہ کے لیے. اہل بیت جس حال میں ہوں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. کسی مشکلوں میں ہوں, مصائب میں ہوں, پریشانیوں میں, اللہ کی حمد و ثنا. اس نجوے کا پہلا جملہ جو امام حسین کہتے ہیں اللہم متعلی المکان, اے میرے اللہ تیرا مکان بہت ہی بلند ہے, عظیم الجبروت, تیرے جبروت تیری حکومت بہت عظیم ہے, شدید المحال, تو بہت سخت انتقام لینے والا ہے. یہ جملے ہیں. عریض میرے اللہ تیری حکومت بہت ہی عریض ہے, تیری طاقت بہت ہی وسیع ہے, قریب الرحمہ, تیری رحمت بہت ہی قریب ہے. قادر علی ما تشاء, تو جو چاہتا ہے اسے انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے. صادق الوعد, تیرا وعدہ سچا ہے. یہ نجوہ کر رہے ہیں, یعنی اللہ سے اپنے دل کی بات کر رہے ہیں. اور نجوہ میں نے کل عرض کیا تھا 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, تیسرے نہیں. لیکن بس جو خدا سے نجوہ کرے, نجوہ کرنا بندے کا کام ہے, دنیا والوں تک پہنچانا قدرت کا کام. اس مناجات کو پہنچا دیا قدرت نے. اب کیسے پہنچایا شاید میں آج عرض کروں. پہلا جملہ اللہم متعلی المکان, اے میرا اللہ تیرا مکان بہت بلند ہے. سب سے پہلا سوال, کیا اللہ کا کوئی مکان ہے؟ وہ خالق مکان ہے, اس کا کوئی مکان نہیں ہے, کوئی اس کا مکان نہیں ہے. لیکن امام حسین نے کہا متعلی المکان, تیرا مکان بہت ہی زیادہ بلند ہے. اب مکان اللہ کا کیا, وہ تو لا مکان ہے لا مکان. لیکن بہرحال اس لا مکان نے یہ طے کیا ہے کہ ہر جگہ سے وہ گفتگو نہیں کرے گا اپنے بندوں سے. ہر جگہ موجود ہے, وہ اس شہرک سے زیادہ قریب ہے. لیکن جب اپنے بندوں سے گفتگو کرنا چاہے گا تو کسی خاص مکان کے اوپر لائے گا. کسی کو معراج پر بلائے گا, کسی کو طور پر بلائے گا. ہے وہ ہر جگہ, ایسا نہیں ہے کوئی جگہ اس سے خالی ہے. لیکن نہیں, جب اسے کلام کرنا ہوگا, اسے راز کی بات کہنی ہوگی, گفتگو کرنی ہوگی, تو کوئی خاص مکان ہے جہاں تک بندے کو پہنچنا ہے. جس مکان پر پہنچ کر بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے وہ مکان بہت ہی بلند ہے. کتنا بلند ہے وہ مکان. سورہ نجم ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی. معراج کے حوالے سے آیتیں ہیں. سورہ بلایا اپنے بندے کو, بلایا, اتنا قریب کیا, دنا فتدلى, دنا قریب ہوا. اب تدلّہ کو میں کیا ترجمہ کروں, اردو کا کیا, ہر زبان کا دامن بڑا کوتا ہے, مگر لغت میں اس کے معنی ہے تدلّہ فتدلّہ یعنی جھکا. اب مجھے نہیں پتہ یہ کس کی صفات ہیں. ثم دنا فتدلّہ, پھر قریب ہوا. اتنا قریب ہوا, پہلے زمانے میں عرب لوگ جب مسافت طے کرتے تھے تو وہ ہاتھوں سے کرتے تھے یا تیر و کمان سے کرتے تھے. یعنی اتنا قریب ہوا کہ فاصلہ عبد و معبود کے درمیان 2 ہاتھ یا اس سے کم کا رہ گیا. 2 کمان یعنی 1 کمان یعنی 1 ہاتھ, 2 کمان یا سے. اب کس کے قریب ہوئے مفسرین نے تو بہرحال ان جب الفاظ کو دیکھا تو کہنے لگے وہ تو جبرائیل کے قریب ہوئے تو جو اصلی شکل میں آئے تھے. اگر ہم مان لیں کہ یہ اللہ معراج میں پیغمبر جبرائیل کے قریب ہوئے تو یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں, علمہ شدید القویٰ, تعلیم دی اس نے جو زبردست طاقت والا ہے. مفسرین نے کہا جناب جبرائیل مراد ہے, انہوں نے پیغمبر کو پڑھایا. تو اگر یہ بات ہم مان لیں کہ جناب جبرائیل نے پیغمبر کو پڑھایا, معلم جناب جبرائیل ہیں, تو استاد کا استاد ہوتا ہے. تو جب جبرائیل پیغمبر کے استاد ہیں تو ہر امام کے استاد ہوئے, وہ جتنے سب کے استاد ہوئے. مگر یہ واقعہ علماء نے نقل کیا ہے.
پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں مولا کائنات داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی جناب جبرائیل نے مولا کائنات کو دیکھا، کھڑے ہو گئے احترام میں۔ پیغمبر نے تعجب سے کہا، دیکھیے اگر اس طرح کے تعجب کا اظہار نہ ہو تو فضائل علی کا اظہار کیسے ہو؟ پتہ سب کچھ ہے پیغمبر کو، ایسا نہیں معلوم ہے، لیکن پوچھے نا تو پتہ کیسے چلے؟ اب پیغمبر کیا کہتے ہیں حیرت سے جناب جی، تقوم لہذا الفتح، تقوم لہذا الفتح، کیا اس جوان کے لیے تم کھڑے ہو رہے ہو؟ تقوم لہذا، لفظ فتح کے اوپر ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرمائیں۔ دو چار جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فتح ایک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی شرح علماء اہل سنت نے بہت اچھی کی ہے، اپنے علماء سے تو آپ سنئی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے حدیث؟ النظر الی وجہ علی ان عبادہ، امام علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ شیعہ اور سنی حضرات اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ام المومنین نے یہ حدیث بیان کی ہے، ہمارے یہاں کتابوں میں بھی آئی ہے، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے ام المومنین نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ آپ کہتی ہیں ایک دن میرے بابا بیمار پڑے، رسول اللہ علی دیکھنے کے لیے آئے، امام علی دیکھنے کے لیے آئے، تو میں نے دیکھا میرے بابا غور سے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنا غیر معمولی تھا، معمولی بات کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام غیر معمولی کریں لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ اب ماما ہمارے سر پر ہے، کوئی توجہ نہیں کرے گا، لیکن یہ ماما اتار کے ہم گھٹنے پر رکھ لیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ غیر معمولی بات ہے۔ تو جو غیر معمولی بات ہے اسی کے اوپر توجہ جاتی ہے۔ اتنی غور سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھنا غیر معمولی تھا، یعنی عام طور سے ایسے نہیں دیکھا جاتا۔ کچھ بولی نہیں، امام علی چلے گئے۔ جب چلے گئے تو بیٹی نے عرض کیا، بابا آپ اس طرح سے علی کو دیکھ رہے تھے، گویا کسی کو نہیں دیکھا آپ نے، اس کی وجہ کیا؟ کہ بیٹا علی کو نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ میں علی کو نہیں دیکھ رہا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اللہ کی عبادت کیسے؟ کہ میں نے اپنے رسول سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، صلوات محمد و آل محمد۔ اب میں شرح کی طرف آؤں جو علماء اہل سنت نے کیا، بہت اچھی شرح کی۔ کیوں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا؟ چہرہ علی کا اور عبادت ہو رہی اللہ کی، یہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ کاش کچھ مسلمانوں کی سمجھ یہ بات آ جائے، یہ شرک نہیں، عین چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی۔ کس وجہ سے؟ علماء اہل سنت بڑے اکابر یعنی بڑے نے یہ تشریح کی ہے۔ اذا برز الی الناس، جب امام علی لوگوں کے درمیان آتے تھے، ایک گروہ علی کو دیکھتا تھا، کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کتنا شریف ہے یہ جوان۔ اور آگے بڑھتے تھے، دوسرا گروہ علی کو دیکھتا تھا، کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، کوئی اللہ نہیں سوائے اس معبود کے، ارے کتنا کریم ہے یہ جوان۔ اور آگے بڑھتے تھے، ایک گروہ نظر ڈالتا تھا امام علی پر، وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ، ارے کتنا بہادر ہے یہ جوان۔ اور آگے بڑھتے تھے، کسی کی نظر پڑتی تھی، وہ یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما عالم ھذا الفتى، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ، ارے کتنا عالم ہے یہ جوان۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تب اس میں علماء نے کیا ریزن بتایا؟ دیکھتے علی کو تھے مگر کلمہ رب کا پڑھتے تھے، اس وجہ سے علی کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب یہاں تک تو بات بڑے علماء نے نقل کی ہے، لیکن بہرحال سب کو حق ہے تعلیقہ لگانے کا، اپنی رائے دینے کا۔ اب میری بھی ناقص رائے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں مولا کائنات جب کریموں کی بستی میں جاتے ہوں تو کریم علی کے کرم کا قصیدہ پڑھتے تھے یا کلمہ پڑھتے تھے، اور جب شریفوں کی بستی میں جاتے تھے، شریف جب شرافت علی کو دیکھتے تھے تو شرافت کا کلمہ پڑھتے تھے، جب علماء کے درمیان جاتے تھے، علماء جب علم علی کو دیکھتے تھے تو علی کے علم کا کلمہ پڑھتے تھے، جب شجاعوں کے پاس جاتے تھے، بہادروں کے پاس جاتے تھے، بہادر جب علی کی شجاعت دیکھتے تھے تو شجاعت کا کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ تو انسان ہے جو فتح 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 کہتا رہا، علی کی مدح کرتا رہا، قصیدہ پڑھتا رہا، کلمہ پڑھتا رہا۔ انسانوں کا کلمہ فتح ہے تو فرشتوں کا کلمہ لا فتح ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔
تو حیرت سے کہا اتقوم لہذا الفتى، جبرائیل اس جوان کے لیے تم کھڑے ہو رہے ہو؟ یہ جوان ہے اور اس کے لیے تم کھڑے ہو؟ یا رسول اللہ ایک حق تعلیم اس کا میری گردن پر ہے، میں اس کا شاگرد، یہ میرا استاد۔ اے جبرائیل کب پڑھایا علی نے تمہیں؟ سب کچھ پتا ہے، اگر پوچھے نہیں تو امت کو کیسے پتا چلے؟ جب پورا پتا امت کو معلوم ہو گیا تب تو صحیح ایڈریس سے پہنچ نہیں رہی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کیسا حق تعلیم؟ دیکھیں ہم لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں تدریجاً آئے ہیں، پہلے باپ کے صلب میں تھے، پھر ماں کے شکم میں آئے، کم سے کم 9 مہینے وہاں پر رہے، پھر دنیا۔ جناب جبرائیل ایسے نہیں تھے، جبرائیل کو اللہ نے جبرائیل ہی پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کر دیا جبرائیل کو۔ اب خلقت کی الگ مراتب میں وہ نہیں عرض کروں گا کس کے نور سے پیدا کیا، بہرحال جناب جبرائیل پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھا من انت و من انا، تم کون ہو میں کون ہوں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں کیا جواب دوں، میں تو صرف اتنا کہتا رہا انا انا انتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ بات میں اور تو سے آگے نہ بڑھتی، معرفت کی وادی میں فرشتے کا قدم نہ پہنچتا اگر یہ جوان نہ ہوتا۔ اے اللہ کے رسول عالم انوار میں اسی جوان کا نور آگے آیا اور کہا کہہ دو انتا رب الجلیل انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل، تو رب جلیل ہے میں ذلیل بندہ ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ جبرائیل کو اپنا نام بھی نہیں پتا تھا، امام علی نے نام رکھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ علمہ شدید القویٰ، اگر شدید قویٰ سے مراد جناب جبرائیل ہیں، یعنی زبردست طاقت نے رسول اللہ کو پڑھایا، جناب جبرائیل ہیں۔ تو جبرائیل پیغمبر کے استاد تو امام علی کے، لیکن شاگرد خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے استاد علی بن ابی طالب ہیں۔ جس کا اللہ شدید القویٰ سے مراد جبرائیل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم مطالع المکان، اے میرے اللہ تیرا مکان بہت بلند ہے، ہر جگہ اللہ ہے مگر ہر جگہ سے اپنے بندوں سے گفتگو نہیں کرتا۔ اپنے نبی کو بلایا، ایسی جگہ بلایا، ایسے مکان پہ بلایا کہ جبرائیل ایسا فرشتہ کہہ رہا ہے بال کے برابر آگے بڑھوں تو بال اوپر جل جائیں۔ جبرائیل کی انتہا ہے مگر آل محمد کے انوار کی کوئی انتہا نہیں، اتنا قریب۔ تو وہ تو لامکاں ہیں، لیکن جب گفتگو کرتا ہے اپنے بندوں سے تو جس جگہ پہ گفتگو کرتا ہے وہ مکان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اچھا پیغمبر کو وہاں بلایا معراج پر، وہ مکان کیا خدا ہی بہتر جانے، ہماری سمجھ میں نہ عرش آیا نہ کرسی آئی، تو وہ کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل کیا ہماری سمجھ میں آئے گی؟ قرآن نے کہا تو ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک یہاں کا مکان جہاں اللہ نے بات کی اپنے نبی سے، سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام، علی نبینا و آلہ علیہ السلام، سب سے زیادہ، بہت ڈیٹیل سے بہت تفصیل سے۔ ان کی زندگی کے بہت سے ادوار ہیں، ان ادوار کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ جناب موسیٰ تقریباً 8 یا 10 سال مدین میں رہتے ہیں اپنے سسر جناب شعیب کے پاس، مدین میں اپنے سسر جناب شعیب کے پاس 8 یا 10 سال۔ اسی شرط کے ساتھ شادی کی تھی اپنی بیٹی کی جناب شعیب نے کہ 8 یا 10 سال میری خدمت کرنا، بکریوں کو چلانا، یہ مہر تھا جناب موسیٰ کا۔ تو سسر جی کی خدمت کرنا سنت موسوی ہے، مرتبہ ہے اسلامی کے اعتبار سے۔ تمہارے کئی طرح کے باپ ہوتے ہیں، جس نے پیدا کیا وہ تمہارا باپ، جس نے تمہیں علم دیا وہ تمہارا باپ، جس نے تمہیں بیٹی دی وہ بھی تمہارے باپ کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد 8 یا 10 سال پورے ہو گئے تو اپنی فیملی کو لے کر وہ چلے وطن کی طرف، چلے مصر کی طرف آئے۔ اس زمانے کا سفر تھا، راستہ بھی بھول گئے، جاڑوں کا موسم تھا، سب کو سردی لگنے لگی، کانپنے لگے، اب کہاں سے آگ لائیں، کہاں کس سے راستہ پوچھیں۔ بیوی بچوں سے کہا تم ٹھہرو، ان کو تم یہاں پر رکو۔ دور ایک پہاڑی تھی، اس پر آگ کا شعلہ دیکھا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں آگ لینے کے لیے تاکہ تم لوگ اسے تاپ لینا۔ بیوی بچوں کو بٹھا کر آئے تھے آگ لینے کے لیے، میں مل گئی رسالت۔ اچھا کہاں سے آگ آ رہی تھی؟ ایک درخت سے۔ اور آگ کی خصوصیت کیا تھی؟ آگ تو سرخ ہوتی ہے
اور درخت ہرا بھرا تھا۔ آگ کی خصوصیت یہ تھی کہ درخت جیسے ہرا بھرا تھا ویسے ہی رہا، آگ درخت کو جلا نہیں رہی تھی، درخت سے آگ نکل رہی تھی مگر درخت جل نہیں رہا تھا۔ اب قریب آئے، کبھی ڈرتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، جب اور قریب آئے تو ایک مرتبہ قدرت کی آواز آتی ہے، موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِوَادِيِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اپنی جوتیاں اتار دو، تم طویٰ نام کی مقدس پہاڑی پر ہو۔ وہ اللہ ہر جگہ ہے مگر جس جگہ اپنے بندے سے بات کرے وہ جگہ اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ نبی کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی جوتیاں اتار دو۔ موسیٰ یہ مقدس جگہ ہے، اپنی جوتیاں تم اتار دو۔ موسیٰ اب یہ جوتیاں کیسی تھیں؟ مفسرین نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، جب در اہل بیت چھوٹ جائے گا تو ادھر ادھر تو بھاگ نہیں پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں کہ جوتیاں اصل میں اس جانور کے چمڑے کی تھی جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ جواب کس کا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ شریف کا۔ ہماری پرانی کتابوں میں تفسیر قمی وغیرہ میں ڈیٹیل سے آیا ہے۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا، ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور بہت سے سوال کرتا ہے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ، مولا آپ ہمیں بتائیے اس آیت کے بارے میں جب قدرت نے حکم دیا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی دونوں جوتیاں اتار دو تم طویٰ نام کی مقدس پہاڑی پر، اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بھائی تو یہ کہتے ہیں۔ تو اس پر امام نے جواب دیا نہیں، موسیٰ کو پتہ تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اگر یہ ایسا ہی ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، کیا نجیس ہے کیا پاک ہے۔ اب مولا پھر مراد کیا؟ کہ مراد یہ ہے کہ جب موسیٰ پہنچے طور پر تو اللہ سے نجوا کیا، مناجات کی، اور اللہ سے نجوا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ چھوٹا سا سوال تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتنا لمبا تگڑا جواب دے دیا، عصای یتوکل علیہ، میرا عصا ہے اس پر بھروسہ کرتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں۔ بعد میں کسی نے پوچھا موسیٰ اتنا لمبا کیوں جواب؟ کہ اللہ سے بات کر رہا تھا، نجوا کر رہا تھا، مزہ آ رہا تھا۔ ایسے ہی ہے متلذذین والی بات آتی ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، جناب موسیٰ کا کیا مرتبہ ہے؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ ڈیٹیل سے بتایا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ اللہ سے نجوا تو کر رہے تھے، مزہ بھی آ رہا تھا، کانا شدید الحب لأہلہ، مگر بیوی بچوں کی محبت بہت زیادہ تھی۔ چاہتے ظاہر سی بات ہے، بیوی کو بھی چاہنا چاہیے، بچوں کو بھی چاہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اب بھائی روایت میں تو نہیں آیا ہے، لیکن اگر کوئی واقعہ روایت میں آ جائے تو اس کی منظر کشی تو کی جا سکتی ہے نا، منظر کشی تو ہے۔ اب ایک طرف طور کے اوپر ہیں، اللہ سے نجوا کر رہے ہیں، کیف بھی آ رہا ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، لیکن بار بار ذہن کس کی طرف جا رہا ہے؟ بیوی بچوں کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ سے مناجات کرتے کرتے موسیٰ کہتے ہیں کیا؟ اے میرے اللہ انی اخلصت محبتا لکا، اے میرے اللہ میری محبت خالص تیرے لیے ہے، میں صرف تجھ سے محبت کر رہا ہوں۔ اور کانا شدید الحب لأہلہ، مگر اپنی فیملی سے بہت محبت کر رہے تھے۔ تب قدرت کی آواز آئی، موسیٰ اگر تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے دل میں جو بیوی بچوں کی محبت ہے اسے نکال دو، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتار دو، اپنی اس محبت کو نکال دو۔ اگر ہماری محبت ہے تو صرف ہماری محبت ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو۔ اب آئیے اس جملے کی طرف جو نشیب میں امام حسین نے فرمایا، پہلا جملہ اللہم متعالی المکان، اے میرا اللہ تیرا مکان بہت ہی بلند ہے۔ اب میں تو یہی سمجھا کہ حسین نشیب میں آواز دے رہے ہیں، اے میرا اللہ وہ موسیٰ نبی تھے، کہنے کی ضرورت پڑی کہ موسیٰ اپنے بچوں کی اپنی فیملی کی محبت نکال دو، مجھ سے بات کر رہے ہو۔ اے میرا اللہ یہ تیرا بندہ حسین ہے، تو اس سے نجوا کر۔ تو نے کہا نہیں، میں نے پہلے ساری محبت اپنے دل سے نکال دی، سکینہ کو بھی بھلا دیا، زینب کو بھی بھلا دیا، کلثوم، اپنے اولاد، تیری بارگاہ میں حسین آیا ہے، میرے دل میں میرے قلب میں صرف تیری محبت ہے۔ یا اللہم متعالی المکان، اے میرے اللہ تیرا مکان بہت ہی بلند ہے۔ قدرت نے مسکرا کر کہا، حسین جب تمہارے دل میں صرف میری محبت ہے تو اس کا عوض، اس کا اجر میں یہ عطا کروں گا کہ جس دل سے میں محبت کروں گا اس دل میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، حدیث ہے۔ پروردگار جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پہلا جملہ متعالی المکان، تیرا مکان بہت زیادہ بلند ہے۔ عظیم الجبروت،
تیرا جبروت بہت عظیم، شدید المحال، سخت انتقام لینے والا ہے، اور بہت سخت انتقام لیا ہے پروردگار۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، آخرت میں کتنا امتحان، کتنا سخت انتقام اللہ لے گا وہ تو الگ بات ہے، دنیا میں بڑا سخت انتقام لیا۔ ایک شخص تھا، اس نے بے ادبی کی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اسے بد دعا دے دی، بد دعا دی تھی، کیا چاہ تو ہم پیاسا مرے گا، تیری پیاس کبھی نہیں بجھے گی، بڑی بے ادبی کی تھی، میں دورہ نہیں کر سکتا ممبر سے، پیاسا مرے گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، ہم لوگ یعنی انسان، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اثر چیزوں میں ہوتا ہے، اثر چیزوں نہیں، اثر چیزوں میں ہوتا ہی نہیں، شے میں کوئی اثر نہیں، یہ غلط فہمی ہماری، نادانی کا ہم سمجھتے ہیں کہ اثر جو ہے شے میں ہوتا ہے، چیزوں نہیں۔ مولانا بیٹھے پوچھ لیے گا، قم میں رہیں، یہ بھی آیت اللہ العظمی آگے گلپیگانی کا ہاسپٹل ہے، بیمارستان ہے گلپیگانی کے نام سے، اس کے اوپر ایک بہترین جملہ عربی میں لکھا ہوا ہے، الدوا عندنا و شفا عند اللہ، دوا ہمارے پاس ہے، شفا اللہ کے پاس ہے۔ دوا میں شفا نہیں ہے، اللہ کے ارادے میں شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دوا کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچا دیتی ہے، چیز میں کوئی اثر نہیں ہے، اثر ہے ارادہ پروردگار میں، اسی کے ارادے سے۔ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، آگ کا یہ اثر ہے جلا دینا، نہیں بالکل اثر نہیں آگ کا جلا دینا۔ اگر آگ کا اثر جلا دینا ہے تو خلیل بچ کیسے گئے، ہارون مکی بچ کیسے گئے؟ اثر ہے اللہ کے ارادے میں۔ توجہ دو، ہم سمجھتے ہیں کھانا کھائیں گے تو ہماری بھوک مٹ جائے گی، پانی پیئیں گے تو ہماری پیاس مٹ جائے گی، نہ کھانا ہماری بھوک مٹاتا ہے، نہ پانی ہماری پیاس مٹاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ ہے کہ کھانا ہماری بھوک مٹائے گا، ارادہ ہے تو یہ پانی ہماری پیاس مٹائے گا۔ اگر ارادہ بدل جائے، توجہ چاہ رہا ہے، تشریف فرما سے میں اشارہ کروں گا، اگر ارادہ بدل جائے، کھاتے کھاتے دسترخوان پر ڈھیر ہو جائے گا مگر پیٹ نہیں بھرے گا۔ بزرگ تو پہنچ گئے ہیں مگر میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، بچوں کے لیے عرض کر دوں، بھائی مدینے میں تھا یزید کا باپ، پیغمبر نے کسی کو بھیجا، بلا لاؤ، کوئی کام رہا ہوگا، کہا کہہ دو جا کر کھانا کھا رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ ایلچی آیا، کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ آیا، کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہہ دیا، اے اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ کھانا کھاتا تھا اور کہتا تھا میرا جبڑا درد کرنے لگا مگر پیٹ نہیں بھرا۔ تو کھانا بھوک نہیں مٹاتا، ارادہ خدا بھوک مٹاتا ہے۔ جس کو امام حسین نے بد دعا دی تھی، پانی پیتے پیتے پیٹ پھول گیا، مر گیا مگر اس کی پیاس نہیں بجھی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ شدید المحال، زبردست انتقام لینے والا ہے، بہت زبردست، قریب الرحمہ، اس تیری رحمت بہت ہی قریب ہے۔ قادر علی ما تشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ صادق الوعد، اب اس جملے کی میں کچھ شرح کروں گا میرے عزیزوں، میں نے کہا 40 جملے ہیں، نہیں میں 40 سرچ کر سکتا ہوں۔ صادق الوعد، اے میرا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، نشیب میں امام حسین کہہ رہے ہیں صادق الوعد، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111، ذہن میں امام حسین کی مناجات رہے، نجوار ہے، صادق الوعد، اے میرا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا مومنوں سے، ان کے مال کو خرید لیا، ان کی جان کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی۔ تو بھیا اگر مومن ہیں تو اپنے مال کو اپنا مال نہ سمجھیں، یہ اللہ کا مال ہو گیا، اپنی جان کو اپنی جان نہ سمجھے اللہ۔ جب اللہ کا مال، اللہ کی جان امانت ہے، تو جب وہ کہے یہاں خرچہ کرو تو وہاں خرچہ کرے، اپنی مرضی سے خرچہ بھی نہ کرے۔ کہتے ہیں جی میری مرضی ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، جہاں چاہوں خرچہ کروں، میں پکچر دیکھوں گا، کون مجھے روکنے والا؟ بھیا اگر مومن ہو تو کبھی ذہن میں تصور نہ لانا کہ میرا مال ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی جان۔ اچھا خرید لیا، قیمت کیا دے دی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، عوض میں جنت دے دی۔ خدا قسم، نگاہ قدرت میں کتنا مقام بلند ہے۔ مومن کی جان خریدی، مال خریدا تو جنت دے دی، اور جب امیر المومنین کی جان خریدی، اگر وہاں بھی جنت مل جائے تو دونوں برابر ہو جائیں،
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اپنے رب کی مرضی خرید لیتے ہیں. یہاں جنت دی، وہاں مرضی دے دی. مرضی کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. صلوات محمد و آل محمد. صادق الوعد. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بین لهم الجنہ. صفت کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں. یہاں تک تو یہ تجارت کا معاملہ ہے. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یقتلون ویقتلون، قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن اللہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اللہ کا حق وعدہ ہے. کہاں وعدہ کیا؟ تورات میں، انجیل میں، قرآن. ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ بہت توجہ چاہو. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اے مومنو، جو تم نے سودا کیا ہے، جو تجارت تم نے کی ہے کہ اپنے مال کو بیچ دیا، اپنی جان کو بیچ دیا، اس پر تم خوشی مناؤ. ذالک هو الفوز العظیم. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ جو میری راہ میں قتل کرے گا یا قتل ہو جائے گا، اسے بڑی کامیابی ملے گی. فوز العظیم اسے ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں، تورات میں، انجیل میں. بڑی کامیابی کسے ملے گی؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو اور جو اللہ کی راہ میں قتل کرے، اسے فوز عظیم ملے گا. اب دیکھیں شرح تو میں نے کہیں نہیں دیکھی، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. امام حسین نشیب میں یہ مناجات کر رہے ہیں، نجوا کر رہے. صادق الوعد، اے وعدے کے سچے. اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ مومنوں سے، میری راہ میں قتل کرو، قتل ہو جاؤ، میں تمہیں بڑی کامیابی دوں گا. زبان حال سے میں عرض کر رہا ہوں، میرے معبود حسین نے تیری راہ میں قتال کیا. نہ کسی حسین نے، اولاد حسین نے بھی قتال کیا. علی اکبر نے قتل کیا بھی، قتل ہو بھی گئے. قاسم نے قتل کیا بھی، قتل ہو بھی گئے. قمر بنی ہاشم نے قتل کیا بھی، قتل ہو بھی گئے. یہ تیرا بندہ حسین بہتوں کو قتل کیا ہے اور قتل ہونے کے لیے آمادہ ہے. فوز العظیم کہاں ہے؟ یہ کامیابی کہاں ہے میرے اللہ؟ تیرا وعدہ ہے کہ میں کامیابی دوں گا، اور معمولی کامیابی نہیں، فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی دوں گا. یہ تو قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. مظلومیت کی انتہا ہے. بڑی کامیابی کہاں ہے؟ عجب نہیں قدرت کی آواز دے. تمہاری نظروں میں معیار کامیابی کچھ اور ہوگا، میری نظروں میں معیار کامیابی کچھ اور ہے. میری نظروں میں معیار کامیابی کیا؟ مقصد میں جو کامیاب ہو جائے وہی کامیاب ہوتا ہے. جو مقصد میں کامیاب ہو جائے. کامیاب وہ ہے جو مقصد میں ناکامیاب ہو، وہ ناکامیاب ہے. میں نے حسین کو ایسی کامیابی دی کہ ایسی کامیابی میں نے کسی کو نہیں دی. اس کامیابی کا اظہار، اعلان کہاں ہوا؟ کس کی زبان سے ہوا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ چاہو میرے عزیزوں. امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ یزید پلید کا کیا مقصد تھا؟ امام حسین کو کتنی بڑی کامیابی اللہ نے دی، اور اس کامیابی کا اعلان کس نے کیا؟ دربار یزید ہے. کچھ قیدی لائے گئے ہیں، کچھ قیدی لائے گئے ہیں. ان قیدیوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں. یزید تخت کے نشے، حکومت کے نشے پہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اس کے سامنے ایک سینی رکھی ہوئی ہے، ایک تشت رکھا ہوا. اس سینے میں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. اس چھڑی سے وہ بے ادبی کر رہا ہے، ٹکرا رہا، بار بار امام حسین کے دانتوں پر وہ چھڑی مار رہا ہے. جب اس منظر کو ایک صحابی نے بھی دیکھا تھا، اس نے بھی اعتراض کیا، لیکن جب اس منظر کو جناب زینب سلام اللہ نے دیکھا تو تڑپ جاتی، قامت کھڑی ہوتی ہیں جناب زینب، اور کھڑے ہونے کے بعد دربار یزید میں ایک خطبہ بیان کرتی. عظیم الشان خطبہ ہے، 1.5-2 صفحے کا خطبہ ہے. جناب زینب یزید کے دربار میں خطبہ. یا یزید! اچھا، اس سے پہلے یزید نے کیا کہا تھا؟ بے ادبی کر رہا، تو اس سے پہلے کچھ اشعار یزید نے پڑھے تھے. لعب بنو ہاشم بالملک ولا خبر جا ولا وحی نزل لیت اشیاقی ببدر شہد. بنو ہاشم نے معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ڈھونگ کیا تھا، ڈرامہ کیا تھا
حکومت حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی۔ امام حسین کا مقصد کیا؟ یزید کا مقصد کیا؟ مقصد امام حسین کہ وحی میرے نانا کی بچ جائے۔ جو کچھ ہے اسلام میں وحی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نماز وحی ہے، روزہ وحی ہے، پورا قرآن وحی ہے، جو کچھ ہے صرف اور صرف وحی ہے۔ کہا جاتا ہے امام حسین نے نماز کو بچانے کے لیے قربانی دی، روزے کو بچانے، یہ سب کے سب جز ہیں، کل نہیں ہیں۔ سب کے سب جز ہیں، کل کیا؟ وحی الہی۔ وحی الہی کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی۔ یزید کا کیا مقصد تھا؟ بنو ہاشم نے کھلواڑ کیا، ایک تماشا کیا، نعوذ باللہ ڈھونگ رہے تھے، آسمان سے کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یزید منکر وحی تھا، یعنی منکر قرآن تھا، منکر نماز تھا، منکر روزہ تھا، منکر حج تھا، وحی کا انکار کر رہا تھا، یعنی پیغمبر کی نبوت کا انکار کر رہا تھا، اللہ کی توحید کا انکار کر رہا تھا۔ یزید کا مقصد کیا تھا؟ وحی الہی کو ختم کر دیا جائے۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ جو اللہ نے وحی میرے نانا پر نازل کی ہے اس وحی کا نور باقی رہے۔ کامیاب کون ہوا؟ اللہ نے اعلان کیا کامیابی کس کی زبان سے؟ پہلا جملہ جناب زینب کہتی یا یزید، اے یزید۔ اہل علم تشریف فرمائیں، ایک بات میں عرض کروں گا، عربوں کا یہ دستور ہے، طریقہ ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے، جو بھی کہیں، نام رکھتے ہیں، کنیت رکھتے ہیں اور لقب ہوتا ہے، ٹائٹل۔ نام جیسے علی، کنیت جیسے ابو الحسن، القاب بہت سے ہیں، امام علی کے، امیر المومنین وغیرہ وغیرہ، یہ ہوتا ہے۔ جب کسی کو رسپیکٹ دینا ہوتا ہے تو عرب لوگ یا تو اس کی کنیت کا استعمال کرتے ہیں یا لقب کا، اچھے لقب کا استعمال کرتے ہیں، اور جب کسی کو ذلیل کرنا ہو یا کوئی اہمیت نہ دینا ہو، نام لیتے ہیں یا ایسا لقب استعمال کرتے ہیں جو مذمت پر دلالت کرتا ہے۔ قیدی کی حالت میں جناب زینب نہ یزید کی کنیت سے اس کو مخاطب کر رہی ہیں نہ لقب سے، سارا آل اسلام، سارے اسلام والے نے، سارے مسلمان اہل اسلام یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، علی کی بیٹی نام لے کر کہہ رہی ہے یا یزید، اے یزید۔ یہ گیا پہلے ہی پیغام دے دیا، ہو لوگوں کی نظروں میں تیری عزت، میری نظروں میں تیری کوئی عزت نہیں ہے، میں تیرے کوئی ذرہ برابر اہمیت نہیں دے رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جناب زینب لقب ایسا استعمال کیا کہ کسی مسلمان کی جرت نہیں ہے کہ حاکم کے سامنے ایسا لقب استعمال کرے۔ اے جگر خورا کے فرزند، اے جگر، بہت عظیم الشان خطبہ ہے میرے عزیزو، بہت ہی عظیم الشان خطبہ ہے۔ مجھے صرف 4 جملے اس خطبے کے عرض کرنے، یہ جملے نہیں ہیں، حسین کی فتح کا اعلان ہے جو جناب زینب کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ پہلا جملہ جناب یزید سے مخاطب ہو کر کہتی جناب زینب، خطبے کے آخری جملے، واللہ ولا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم یزید تم میرے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، خدا کی قسم تم میری یاد کو ختم نہیں کر سکتا، میرے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ کہ ہمارا ذکر باقی رہے، کیونکہ حسین کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر باقی رہے۔ یزید کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ ذکر ختم ہو جائے، یزید تم میرے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ کل کتنے لوگ امام کو یاد کرنے والے تھے؟ آج صرف 2 کروڑ سے زیادہ لوگ کربلا گئے تھے حسین کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا قسم یزید تم میرے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ ولا تمت وحینا، وحینا ہماری وحی، اس کا مطلب جناب زینب شخصی اعتبار سے گفتگو نہیں کر رہی ہیں بلکہ اہل بیت کی نمائندگی میں بول رہی ہیں۔ اسی وجہ سے کتاب بھی باقاعدہ لکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے نائبۃ الحسین۔ زینب صرف علی کی بیٹی نہیں ہے، حجت خدا کی نائبہ ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ واللہ لا تمت وحینا، خدا کی قسم تم میری وحی کو مار نہیں سکتا۔ یزید کا مقصد کیا تھا؟ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی خبر آئی، پوری کوشش تھی جو پیغمبر پر وحی آئے اسی کو مار دیں، ختم کر دیں۔ جناب زینب نے کہا ہماری وحی کو نمائندگی کرے، ہماری وحی کو تم مار نہیں سکتا۔ اس کے بعد ولا تدرک عمدنا، یزید تو ہمارے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، ہماری عظمت تک تو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، یزید تو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب جناب زینب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر صرف اسی ایک جملے کی شرح علماء کرام کریں، اور کرتے ہیں اور کی ہے علماء کرام نے، تو اس کے لیے بھی کئی مجلسیں چاہیے،
لا تدرک عمدنا، تو ہمارے عمد یعنی ہماری عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں صرف اشارہ کروں گا سورہ واقعہ کی آیت کی طرف، مشہور معروف آیت ہے، سورہ واقعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اس میں بہت اجر و ثواب ہے، رزق میں برکت ہوگی۔ شب جمعہ اگر پڑھیں گے تو امام علی کے دوستوں میں شمار ہوں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مطہر اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مطہر پاک کرنے والا، مطہر جس کو اللہ نے پاک کیا یا پاک رکھا۔ قرآن کو مطہر لوگوں کے علاوہ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی مس نہیں کر سکتا۔ تو کیا آج غیر مسلموں کے پاس قرآن نہیں ہے؟ ٹچ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو توہین کرتے ہیں۔ سویڈن میں کیا ہوا تھا آپ نے سنا ہوگا، چند مہینے پورا قرآن جلا دیا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے سورہ واقعہ کہ تم کوئی جو غیر ناپاک ہے، جو ناپاک ہے مطہر نہیں، وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ یہاں تو قرآن کو جلا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب حقیقت قرآن تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، یعنی کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا، جو قرآن کی حقیقت ہے۔ یہ وجود کتبی ہے قرآن کا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ قرآن کا وجود حقیقی کچھ اور ہے، اثر وجود حقیقی میں ہوتا ہے، وجود کتبی میں نہیں ہوتا۔ لفظ آگ لکھ دیجئے آپ، آگ، تو کیا وہ کاغذ جل جائے گا جس پہ آگ لگا ہے؟ آگ لکھی ہوئی ہے، نہیں جلے گا بھائی، آگ لکھا ہو بھائی، یہ وجود کتبی ہے، یہ وجود کتبی ہے۔ وجود کتبی میں اثر نہیں ہوتا، اثر وجود حقیقی میں ہوتا ہے۔ یہ وجود کتبی رہنمائی کرتا ہے وجود حقیقی کی طرف۔ قرآن کا وجود حقیقی ہے، اور قرآن کے وجود حقیقی کا دوسرا نام اہل بیت علیہ السلام ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن تک ناپاک کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ لا تدرک عمدنا، یزید تو ہماری عظمتوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو ناپاک ہے، ہم مطہر ہیں، ہم وارث آئے تطہیر ہیں، تو نہیں پہنچ سکتا وہاں تک۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ جناب زینب نے کہا، یزید تو اپنے دامن سے اس بدنما دھبے کو کبھی دور نہیں کر سکتا، جو دامن پہ تیرے دھبا لگ گیا ہے صبح قیامت تک یہ دھبا باقی رہے گا۔ اب تیرا نام عزت کی فہرست سے نکل کر ذلت کی فہرست میں آ جائے گا۔ اور اتنا ذلیل ہوا یہ نام، جو یزید کی تائید کرتے ہیں، جو یزید کو اچھا کہتے، وہ بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یا صادق الوعد، اے وعدے کو پورا کرنے والے، اللہ نے وعدہ کیا ہماری راہ میں قتال کر، ہم تمہیں فوز عظیم دیں گے، کامیابی دیں گے۔ جتنی بڑی کامیابی امام حسین کو ملی، کسی کو بھی اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ پوری دنیا نے کوشش کی امام حسین کو مٹانے کے لیے، مٹنے کے تمام اسباب ہر زمانے میں مہیا ہیں، میں تھے نہیں کہہ رہا ہوں، ہیں ہر زمانے میں۔ بچوں کے لیے میں مثال عرض کروں، بزرگ تو ماشاءاللہ سے متوجہ ہیں حقیقتوں کی طرف۔ ایک چراغ لیں، اس چراغ کو آنگن میں رکھ دیں، اس کے اوپر شیشہ بھی نہ ہو، ہوا چل رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، اس کے باوجود چراغ جل رہا ہو، تو ذہن کس نتیجے پر پہنچے گا؟ ہر شخص کا ذہن اس نتیجے پہنچے گا کوئی بڑی طاقت ہے جو اس چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے، ورنہ بجھنے کا تو سبب پایا جا رہا۔ ہوا بھی چل رہی ہے، طوفان بھی آ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی، اسے تو بجھ جانا چاہیے۔ ہر زمانے میں تمام اسباب مہیا تھے، مگر کربلا میں جو چراغ ہدایت جلا ہے آج بھی روشن ہے، کل بھی روشن رہے گا۔ اس کا مقصد کوئی طاقت ہے جو اس چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یا صادق الوعد، اے وعدے کے سچے، اللہ نے وعدہ کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ورنہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا، عام طور سے مورخ چھوٹا ہی کہتے ہیں اسے، ہم تو نہیں کہتے چھوٹا، ہی تو ذبح عظیم ہے، لیکن کہتے ہیں چھوٹا۔ ایک دوپہر میں ہو گیا، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، ہزار ہزار نہیں لاکھوں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، پھر ان کا ذکر تاریخ کی قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کا واقعہ، نہ کوئی میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی کیمرہ تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، اور آج دیکھیے پوری دنیا میں اس واقعے کا غم منایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی کہیں کامیابی نظر آئے گی؟ یا ساتھیو دوسری آیت پڑھوں، وعد اللہ الذین منکم، اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا، کس سے؟ جنہوں نے عمل صالح
کیا. کیا وعدہ کیا؟ لا یستخلفن لہم فی الارض. ہم نے وعدہ کیا, اللہ کہہ رہا ہم نے وعدہ کیا. کس سے؟ صاحبان ایمان سے اور جس نے عمل صالح کیا. کیا وعدہ کیا؟ ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنائیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنائیں گے. ولا یمکنن لہم فی الارض. صلوات محمد و آل محمد. ہم ان کے لیے وہ دینہم الذی ارتضی لہم, وہ دین جس سے اللہ راضی ہو گیا, اس دین کو ان کے لیے پائیدار اور مستحکم بنا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ. دو وعدے ہیں اللہ نے کہ یہ صاحبان. پہلا وعدہ ہم تمہیں اپنا خلیفہ بنائیں گے, اور دوسرا وعدہ کیا؟ اس دین سے جس سے میں راضی ہوا ہوں اسے پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. یہ وعدہ لیا. اب اس کا میں چھوڑ رہا ہوں میرے عزیزو, ایک اور جملہ بس عرض کر کے پھر ایک دوسری اہم بات کی طرف آ رہا ہوں. اس نشیب میں امام حسین مناجات کرتے کرتے کہتے ہیں فاجعل لنا من امرنا فرجا مخرجا برحمتک یا ارحم الراحمین. اے میرا اللہ قرار دے, فاجعل لنا ہمارے لیے قرار دے, من امرنا ہمارے امر کو کیا قرار دے؟ فرجا. فرج کہتے ہیں خوشی کو. آل محمد کی خوشی کب ہوگی؟ روایات میں آیا آل محمد کی خوشی اس وقت ہوگی جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے. میرے اللہ تو نے وعدہ کیا کیا؟ ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے. اے میرے اللہ, گویا نشیب میں حسین اپنے لال مہدی کو یاد کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں اس زمانے کو یاد کر رہے ہیں. رجت ایک الگ ٹاپک ہے. فاجعل لنا من امرنا فرجا, ہماری فرج قرار, ہمارے امر کو. امر کیا؟ امر امامت ہے. اس امر امامت کو فرج میں بدل دے. امر امامت کا فرج میں بدلے گی جب آئیں گے امام زمانہ. تو اب سوچئے میرے عزیزو, آج 7 ربیع الاول ہے, کل ایام عزا کا آخری دن. تو جس امام زمانہ کو امام حسین نشیب میں یاد کر رہے ہیں وہ امام کتنا عظیم ہوگا. اسی چھٹے امام فرماتے ہیں لو ادرکت لخدمتہ, اگر میں ان کے زمانے میں ہوں تو میں ان کی خدمت کروں. میں زمانے میں ہوتا تو خدمت کرتا. یہ کون کہہ رہا؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں. تو جس زمانے کے امام کو حجت خدا کو امام حسین نشیب میں یاد کر رہے ہوں, ہماری ذمہ داری کیا ہے اس امام کے لیے؟ کہتے ہم انتظار کر رہے ہیں. بے شک انتظار کرنا صحیح ہے میرے عزیزو. جتنا ہم اور آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں اس سے زیادہ امام آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امام کے 2 لقب, منتظر بھی ہیں منتظر بھی ہیں. امام کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ظہور کے لیے تیار ہو یا نہیں تیار ہو. آپ کیا کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے کمرہ صاف کر دیتے ہیں, چادر بچھا دیتے ہیں, جو کھانا کھلانا ہے گوشت ہے سبزی بازار سے لے آتے ہیں, یا جب مہمان گھر پہ آتا ہے تب جھاڑو دیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو مہمان کے آنے کے بعد جھاڑو دے اسے مہمان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ ویسے ہی کہہ رہا ہے تو میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. اگر واقعاً انتظار کر رہے تو اپنے گھر کو تو اس لائق بناؤ. ایک جگہ گیا وہاں کے اوپر, ارے مولانا آ رہے ہیں, یہ کیا معلوم ہے یہ فوٹو اتارا جا رہا, وہ فوٹو اتارا جا رہا, یہ تصویر. گھروں میں ہیروں کی فوٹو لگی ہوئی ہے, ہیرونیوں. مولانا آ رہے جلدی سے ہٹا دو جلدی سے ہٹا دو. اتنی شرم مولانا سے ہے کہ مولانا اس گھر میں نہیں آئیں گے جہاں ایسی تصویریں لگی ہوں. مولا کیسے آ جائیں گے ایسے گھر میں؟ مولا ہے آمادہ, ہے تیار اس امام کے لیے جس کا ذکر حسین نشیب میں کر رہے ہیں. تھوڑی سا ایام عزا کے بس 2 دن بچے, آ جائے. 7 ہے کل 8 ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس ذمہ داری کی طرف متوجہ ہوں. 1-2 پیغام میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں. توقیع یعنی وہ لیٹر جو امام زمانہ کی طرف سے آیا, سگنیچر, اس کا ایک جملہ. اس زمانے کے کچھ لوگ کیسے تھے, امام نے کیسے شکوہ کیا, کس طریقے سے, کیسے عقائد ان کے تھے. لقد آزانا, قد آزانا, مجھے تکلیف پہنچائی ہے. امام زمانہ کہہ رہے ہیں کس نے؟ قد آزانا, بتحقیق مجھے تکلیف پہنچائی. جو حال الشیعہ و حمقاؤہم, ان جاہل اور بیوقوف شیعوں نے تکلیف پہنچائی مجھے. ان کے ایمان کی ویلو یہ ہے کہ مچھر کا پر وزنی ہے مگر ایمان ان کا ہلکا. مچھر کا پر وزنی ہے مگر ایمان ان کا اتنے زیادہ. اور کہتے کیا ہیں؟ ہم آپ کے شیعہ. یہ تکلیف کس شیعہ نے پہنچائی امام کو؟ جاہل اور بیوقوف. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جہل کو بھی دور کریں اور بیوقوفی بھی دور کریں. یہ ہماری ذمہ داری نا. جہالت کی بات کرتے رہتے ہیں, وہ مسئلے وہ مسائل پوچھیں گے جس کا تعلق ہی نہیں ہے. مولانا چاند پہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کب آپ جا رہے ہیں چاند پر؟
کب تشریف لے جا رہے ہیں؟ جب جو جا رہا ہے ان کو ضرورت نہیں، آپ جا نہیں رہے، آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں لڑانے کے لیے، فتنے والے۔ مولانا یہ بتائیے کہ معصوم کا خون نجس ہے یا پاک ہے؟ یہ تصور کیسے ذہن میں آ گیا؟ پہلے ذہن کی نجاست دور کرو۔ ایسے الٹے تھے۔ بہترین جواب آیت اللہ لازم آگے گل پیغانی نے دیا تھا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ مولا آقا یہ بتائیے کہ معصوم کا خون نجس ہے پاک ہے؟ آپ نے کہا پہلے لے کر آؤ پھر بتاؤں گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ جاہل کیوں نے ہمیں ستایا ہے؟ بیوقوف کیوں بیوقوفی کے سوال کر رہے ہو؟ خام کا بعض لوگ مولانا کو پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں، مولانا کو نہیں پھنسا رہے ہو، خود پھنس رہے ہو۔ اللہ کی نظروں میں امتحاناً اگر کسی نے سوال کیا کسی سے تو سوال کرنا اس کا جائز نہیں ہے۔ نہیں، سوال علم سے ہوتا ہے، امتحان سے نہیں۔ جاہل سب ہیں، پڑھے لکھے صرف آل محمد تھے۔ جو ممبر سے کہے مجھ سے میں سب کچھ جانتا ہوں، بالکل جھوٹا ہے۔ من ترک قول اللہ ادری فقد ہلاک، جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ مجھے نہیں معلوم وہ ہلاک ہو گیا۔ نہیں، امتحان سوال ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داریوں کو ادا کریں میرے عزیزو۔ امام زمانہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یعنی امام حسین کے عزاداروں سے۔ ایک حدیث ہے اصول کافی میں، تقریباً میرے خیال سے 2.5 سے 3 صفحے پر یہ حدیث ہے، بہت ابھی 12 میں نے خمسہ اسی حدیث سے پڑھا تھا، پوری حدیث کی شرح کی تھی۔ اس حدیث کا ایک جملہ ہے جو 8ویں امام سے حدیث ہے، جس میں امامت کا انٹروڈکشن کرایا گیا۔ الامام کالاب، امام باپ کی طرح ہوتا ہے۔ الامام کالاب، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے امام باپ کی طرح ہے۔ ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں، ایک باپ کے 10، باپ ہر بیٹے سے محبت کرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بیچ والا ہو، سب سے محبت کرتا ہے۔ یہ 10 بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی حق پر ہے کوئی باطل پر ہے۔ باپ تو بعد میں فیصلہ کرے گا کہ کون بیٹا حق پر ہے کون بیٹا باطل پر ہے، کون لائق ہے کون نالائق، لیکن اس بات سے باپ کو بہت تکلیف ہوگی کہ میرے بیٹے میرے سامنے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپس میں ہم لوگ لڑیں گے تو امام کو کتنی تکلیف ہوگی؟ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور ہم لڑے جا رہے ہیں، لگے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے۔ کیوں بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہو؟ کس وجہ سے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، ہر جھگڑے کی بنیاد ایگو ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہے، بس ہماری چلے۔ مسئلہ پوچھنا چاہیے مولانا سے نہیں، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے۔ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں کود پڑتے ہیں۔ یہ ایگو ہے، یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایگو ہے ذہن میں تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ جائیں گے، ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ وقت نہیں میرے عزیزو، 53 منٹ ہو گئے، مجھے مصائب بھی پڑھ لیں۔ طے کر کے آیا تھا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن آخری مجلس سے 1-2 اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ہر جھگڑے کی بنیاد ایگو ہے، تکبر ہے، اس کا علاج ہو جائے۔ اب میں نے جو اتنی قسمیں پڑھی عبادتوں کے، عبادت المتلذذین، یہ بھی تو ہے نا، جو یہ یا حسین کیا ہے، یہ نوحہ کیا ہے، یہ مرثیہ کیا ہے، یہ مجلسیں کیا ہیں، عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تو لذت تو آنی چاہیے نا، ان عبادتوں سے مزہ تو آنا چاہیے، لذت تو آنی چاہیے۔ ایگو اور تکبر۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں یہاں بچوں سے، یہاں سے یعنی گورکھپور میں، اس محلے کا کیا نام ہے؟ عسکر گنج بازار، جو بھی بازار، یہاں اس حسینیے سے خدا رحمت نازل کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اس امام والے کو بنایا، اور برکت دے ان لوگوں کے رزق میں جنہوں نے پیسہ لگایا، اور جو بھی خدمت کر رہا سب کی عمر میں رزق میں برکت دے، مر چکے تو مغفرت فرمائے۔ یہاں سے کربلا محلہ کی دوری کتنی ہے؟ کتنے کلومیٹر؟ بچے سنیں گے آج کل تو فوراً جائیں گے۔ آج کل سب سے زیادہ قابل علامہ گوگل ہیں، ان سے بڑا فوراً دیکھیں گوگل پہ کتنی دور یہاں گورکھپور، یہاں سے جب گوگل بہت زیادہ قابل ہے، وہ فوراً سوال کریں گے کیسے جانا چاہتے ہیں؟ بائی ایئر جانا چاہتے ہیں، دریا سے جانا چاہتے ہیں، خشکی سے جانا، بائی ایئر جائیں گے اتنے کلومیٹر، دریا سے جائیں گے تو 5000 کلومیٹر 6000 کلومیٹر، اس سے زیادہ یہاں سے کربلا نہیں ہے۔ یہاں سے گورکھپور سے اس محلے سے کربلا کتنی دور ہے؟ 5000 6000، بہت کہہ لیں تو 10000 ٹیڑھے میڑھے راستے سے، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر عرفہ کیا کہتے ہیں؟ عرفہ کہتے ہیں یہاں سے کربلا کا فاصلہ صرف 2 قدم کا ہے۔
5000 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 2 कदम का फासला। शर्त यह है कि जब पहला कदम उठाओ तो अपने आप पर रखो, अपनी खुदी पर रखो, अपने ईगो पर रखो, अपने तकब्बुर पर रखो, अपने आप को कुचलो। दूसरा कदम उठाओगे तो करबला में होगे। पहले अपने को तो खत्म करो, तुम अपने ईगो को तो कुचलो। बहुत जुमला सुने मेरे अजीजों, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, बहुत से लोग करबला पहुंचकर करबला नहीं पहुंचते। आज जाते हैं करबला मगर करबला नहीं, क्यों? क्योंकि करबलाई सिफात नहीं पाई जाते। कुछ खुशमत कैसे होते हैं जो बैठे हैं यहां मगर करबला पहुंच जाते हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। कदम अपने आप पर रखे। पहले तो बड़ा दर्द होगा, अपने को कुचलना आसान नहीं, कहना आसान है, अपने को कुचलना ये आसान है, दर्द होगा। लेकिन उस दर्द के बाद जब करबला पहुंचेंगे, इबादतुल मुतल्लज़्ज़ीन, ऐसी लज्जत आएगी, फिर कभी तकब्बुर के करीब नहीं आएंगे, कभी ईगो के करीब नहीं आएंगे। फना करें, अपने तकब्बुर को ख़त्म करें। ईगो ख़त्म हुआ, सारे झगड़े खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, खुद ब खुद चले जाएंगे। भैया क्यों 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर उसके बाद इमाम के हुजूर में पहुंचना है, अल्लाह के हुजूर में पहुंचना है। झगड़ा कर रहे थे, हमारे मानने वाले झगड़ा कर रहे थे। किस वजह झगड़ा? लक़द आज़ाना, मुझे सताया। किसने? क़द आज़ाना, मुझे किसने सताया? इन जाहिल शियों ने और बेवकूफ़ शियों ने, अहमकों ने। अच्छा, अब जहल का इलाज करें, कैसे दूर होगा? यानी हम इस्लाम समझें, इस्लाम हम कैसे समझेंगे? पूरा कुरान हमारी समझ में आ जाए, 60,000 से ज़्यादा हदीसें वो हमारी समझ में आ जाएं, ये हो सकता है? हर आदमी के बस की बात है? अरे जिनकी मादरी ज़बान कुरान है उनको तो कुरान समझ में नहीं आ रहा है, तो अंग्रेज़ी पढ़ के क्या कुरान समझेंगे? उर्दू और फ़ारसी पढ़ के क्या कुरान समझेंगे? जिनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी अरबी थी वो तो कुरान समझे नहीं, वो नहीं समझा कुरान। और ये हकीकत है मेरे अजीज़ों, और मैं उस हकीकत को नहीं बयान कर सकता हूँ। तो या तो हम खुद पढ़ लें, पूरा कुरान समझ लें, पढ़ नहीं लें, समझ लें। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा हदीसें हैं, उन 60,000 तो हम खुद आलिम हो गए, क्या कहना। फिर मुज्तहिद बन जाएंगे। ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? मुज्तहिद। मुज्तहिद पर तकलीद हराम है, वो तकलीद नहीं करता, वो अपने फतवे पर अमल करता है। मुज्तहिद में जो सबसे बड़ा मुज्तहिद हो जाए उसे आलम कहते हैं, फिर उसी तकलीफ। अच्छा, ये तो खुद इतने पढ़े लिखे बन जाओ कि कुरान समझ लो, हदीसें। अच्छा, जब इतने पढ़े लिखे नहीं बन सकते तो अक्ल क्या कहती है? अक्ल कहती क्या है? रुजूउल जाहिल इलल आलिम। नहीं जानते हो तो जानने वाले की तरफ रुजू करो, जो इस मंजिल पर पहुंच गया है उसकी तकलीद करो। जहल का इलाज करना है तो महाराजे की तकलीद करना पड़ेगी ना, ये तो खुद पढ़ लिख जाओ इतना, क्या कहने। अगर नहीं पढ़ लिख सकते तो आजकल प्रोपगंडा किया जाए, अरे कहाँ से ये तकलीद आ गई। भैया तकलीद तो सभी करते हैं, चाहे अखबारी हो या गैर अखबारी हो। किसी अखबारी से पूछो तुम्हें उर्दू अरबी आती है? कहा नहीं, अरबी नहीं आती है। हदीस समझते नहीं समझते हो? जब कोई मसला पेश आता है क्या? अरे अपने मौलाना से पूछ लेते हो। तो मौलाना की तकलीद करते हो नहीं करते हो? बस कुछ तो नहीं। मौलाना हम में और आप में सिर्फ इतना फ़र्क है, आप हर गैरे की तकलीद कर लेते हैं, हम उसी की तकलीद करते हैं जिसके लिए 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काना मिनल फुक़हा साइन नफ्स है हाफ़िज़न लिदीन मुखालिफन लिहवा मुतीयन लिअम्र मौला फलिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु। जिसके अंदर ये 4 सिफात पाई जाए उसी की तकलीद करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये प्रोपगंडा किया जा रहा, उससे होशियार रहने की ज़रूरत है। बस आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ और बहुत ही तवज्जो चाह रहा हूँ। 8 रबीउल अव्वल कल, परसों 9 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल आए। सवाब का कमाना आसान है और बचाना बहुत मुश्किल है। 2.25 महीने घरों से या हुसैन की आवाज़ें आई हैं, या अली की आवाज़ें आई हैं, या फातिमा की आवाज़ें। ऐसा ना हो कि इन घरों से गाने बाजों की आवाज़ें आने लगें। इसका मकसद जो सवाब कमाया है ज़ाय हो जाएगा। पैगम्बर ने फरमाया सुभान अल्लाह, जिसने कहा जन्नत में एक दरख्त लग गया, अल्लाह अकबर का वगैरह, ये पूरी हदीस है। एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल, जन्नत में बहुत दरख्त हो गए। कहने का मकसद क्या था कि अब क्या ज़रूरत है इतना कहने की। खूबसूरत जवाब पैगम्बर ने दिया, इय्याका अन तुरसिल नीरान इलैहा। दरख्त बहुत हो गए मगर आग की चिंगारी न भेजना कि जल के राख हो जाए।
یہ 2.25 مہینے جو آپ نے ثواب کمایا ہے، دعا کریں مرتے دم تک یہ ثواب محفوظ رہے، مرتے دم تک یہ ثواب محفوظ رہے، حفاظت رہے۔ ایسا بہت توجہ چاہ رہا میرے عزیزوں۔ 9 ربیع الاول، یہاں مجھے نہیں پتا، یہاں کا علم مجھے ذرہ برابر نہیں ہے، نہ اس ٹاپک پر کسی سے اتنی زیادہ بات ہوئی ہے۔ اپنے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں دیکھا ہے کیا بدتمیزی ہوتی ہے، بعض لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ یعنی علماء، یعنی ہم تو معمولی سے طالب علم ہیں، ہمارے علماء مراجع کوئی بھی تبرع کا مخالف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی تبرع کا مخالف نہیں ہے، ساری مخالفت کیفیت تبرع سے ہے، کیسے تبرع بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا مولانا کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں؟ تبرع عبادت ہے، عبادت توقیفی ہے، یعنی راستہ اہل بیت نے بتا دیا ہے، اسی راستے پر چل کر اس عبادت کو کرنا ہے۔ ہم راستہ بنانے کے لیے نہیں آئے، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں راستہ بنائے، ہم راستے پر چلنے کے لیے آئے، کوئی بھی تبرع کا مخالف نہیں۔ تبرع اور تولا، اس کے لیے علماء نے بہترین مثال دی۔ کبوتر آپ دیکھتے ہوں گے، ایک پر توڑ دیجئے، پرواز کرے گا؟ نہیں۔ کب پرواز کرے گا؟ جب دونوں پر ہوں۔ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، عارف بننا چاہتے ہیں، اڑ کے جانا چاہتے ہیں، 2 پروں کی ضرورت ہے، ایک پر کا نام تولا ہے، ایک کا نام تبرع ہے، 2 پر۔ امام علی نے فرمایا، ایک آیا، مولا میں آپ کو بھی چاہتا ہوں، فلاں 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 کو بھی چاہتا ہوں، امام علی سے کہہ رہا آپ سے بھی محبت ہے فلاں فلاں۔ امام نے کہا تم آور ہو، یا تو پورے اندھے ہو جاؤ یا پورے آنکھ والے ہو جاؤ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک دل ہے تو محبت ایک کی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ظالم کی سے بھی محبت، مظلوم سے بھی محبت، قاتل سے بھی عشق، مقتول سے بھی عشق، نہیں، کوئی بھی تبرع کا مخالف نہیں۔ مخالفت کس کی؟ کیفیت تبرع، جس طرح سے بھیجا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں پہ بڑے آرام میں ہیں، بڑے سکون میں ہیں، اور سکون اطمینان سے مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ سن، ہم کچھ بھی پڑھ کے چلے جائیں، آپ واہ واہ کریں گے، نعرے لگائیں گے، لیکن خدا نہ کرے ہمارے پڑھنے کی وجہ سے اگر کسی کا گھر جل جائے، کسی کی دکان چل جائے، کسی کا قتل ہو جائے، کون ذمہ دار ہوگا؟ میں صرف ایک روایت پڑھوں گا، اصول کافی معتبر کتاب، سند کے اعتبار سے بھی روایت بالکل صحیح ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یحشر العبد یوم القیامہ ما ندی دمن، قیامت کے دن ایک شخص اٹھایا جائے گا، مشہور ہوگا، اس نے کسی کا قتل نہیں کیا ہوگا، کسی کا مرڈر نہیں کیا ہوگا، اس کو ایک پیالہ دیا جائے گا خون کا، کہا جائے گا ھذا سہمک من دم فلاں، فلاں کا مرڈر ہوا تھا، اس میں تمہارا یہ حصہ۔ وہ کہے گا میرے اللہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، یہ میرے اوپر الزام ہے۔ میں نے نہیں کہا، نہیں تم نے قتل کیا، کس کا؟ فلاں جگہ تم نے ایک روایت پڑھی، راوی کا نام لیا اور اس کی وجہ سے اس راوی کا قتل ہو گیا، اس کی وجہ سے اس راوی کا قتل ہو گیا۔ جب ایک روایت پڑھنے کی وجہ سے راوی کا قتل ہو جائے تو یہ روایت پڑھنے والا اس خون میں شریک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 5 امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ اصول کافی کی حدیث ہے۔ تو اگر ہم تبرع پڑھ کے چلے جائیں، کسی کا قتل ہو جائے، اس میں شریک ہوئے نہیں شریک ہوئے؟ سارا اختلاف کیفیت تبرع میں ہے میرے عزیزوں کا۔ یہ عبادت، تبرع والی عبادت، یہ محراب کی ہے، ممبر کی نہیں ہے۔ ممبر پہ نہیں تبرع کر، کھلا ہوا تبرع ممبر کا نہیں ہے، محراب میں جائیے، ہاں نشست ہے، خاص نشست ہے، بچوں کو بتائیے کون قاتل تھا معصومہ کا، کس نے غصب کیا، لیکن جب کھلا اس طرح پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، جتنی محبت آپ امام علی علیہ السلام سے کرتے ہیں، یہ جو ہیں دوسرے لوگ، بہرحال ہم آیت اللہ سستانی کو اپنا بھائی کہا، برادران کہا، یہ اپنے خلفاء سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ کم نہیں کرتے ہیں، زیادہ ہی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بہت سی حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کو نہیں بیان کرنا۔ ہم کسی کے باپ کو برا کہیں گے تو پلٹ کر ہمیں برا کہے گا نہیں کہے، ہمیں باپ کو برا کہے گا نہیں کہے گا، بالکل کہے گا برا، تو روک دیا گیا۔ گالی مت دو، گالی مت دو۔ اب وہ خطبہ نمبر 204 نہج البلاغہ کا آپ دیکھ لیں، مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، خطبہ نمبر 204۔ جنگ صفین میں امام علی کے کسی صحابی نے شام والوں کو گالی دے دی شام والوں کی۔ اچھا، امام علی کے سامنے گالی دی ہوگی تو وہ والی تو گالی نہیں ہوگی، جو بے تکیاں گالی ہوتی ہیں، جو ادب کے دائرے سے نکلی ہوتی ہیں،
یہ تو ہم توقع نہیں دے سکتے کہ امام علی کے زمانے میں کوئی صحابی الٹی سیدھی گالی ہو، ادب کے دائرے میں ہوگی گالی کوئی. امام علی کیا کہتے ہیں؟ انی اکرہ لکم، میں ناپسند کرتا ہوں ان تکونوا سبابین، کہ تم لوگ گالی دو، مجھے نہیں پسند ہے گالی دینے والے. گالی مورا حق پر نہیں ہے، یہ لوگ باطل پر نہیں، باطل پر ہیں، مگر تم گالی مت دو، مجھے پسند نہیں تم گالی دو. کافی کہا اس سے بہتر یہ ہے تم ان کا کردار بیان کرو، ان کی کرتوتیں بیان کرو، ان کے حالات بیان کرو، اور اس کے بعد تم دعا کرو کہ پروردگار ہمارا بھی خون بچائے، ان کا بھی خون بچائے. وصلہ ذات بیننا و بینہم، ہمارے ان کے درمیان اصلاح کر دے. پھر اس کے بعد تم انہیں ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ. حتیٰ یعرف من جہلا، حتیٰ یعرف الحق من جہلا، تاکہ جو حق کو نہیں جانتا ہے وہ بھی جان لے. یہ کس نے کہا؟ مولا نے کہا. گالی دو گے تو بھاگے گا، اور واعظ و نصیحت کرو گے تو آئے گا. جب آئے گا تو سنے گا، جب سنے گا تو ہو سکتا ہے حر بن جائے، حق کو پہچان لے. صلوات محمد و آل محمد. تو یہ گالی گلوچ یہ امام علی کو پسند نہیں ہے، صاف صاف منع کیا گیا. بہرحال اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. امام حسین نشیب میں یہ نجوہ کر رہے ہیں. صادق الوعد، اے وعدے کے سچے، تیرا وعدہ سچا ہے. بے شک اللہ بھی سچا، اللہ کا وعدہ بھی سچا. جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ وعدے کو پورا کر رہا ہے، ہمیشہ وہ وعدہ پورا رہے گا. ایام عزا کی اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے. ہماری دعا یہ ہم لوگوں کی، خاص کر آپ کی زندگی کی یہ آخری مجلس نہ ہو. انشاءاللہ اگلا محرم بھی نصیب ہو. آخری مجلس ہے. اس مجلس میں میرا یہ دل چاہ رہا ہے، ذکر کیا میں نے امام زمانہ کا. کیوں؟ اس وجہ نشیب میں امام حسین نے زمانے کے امام کو یاد کیا، نشیب میں یاد کیا. اللہ نے بھی یاد کیا. جب حسین مقتل میں تھے، نشیب میں تھے، اور یہ ظلم ہو رہا تھا، تو فرشتوں میں کوہرام مچا تھا، زبردست کوہرام ہے. اے میرے اللہ، تیرے نبی کا نواسا اس مظلومیت سے قتل ہو رہا ہے. تو اللہ نے حکم دیا اس طرف دیکھو. اور جب فرشتوں نے دیکھا تو حالت قیام میں ایک نور نظر آیا. قدرت نے آواز دی، انتقموا بہذا القائم، اسی قائم کے ذریعے سے میں انتقام لوں گا. میرا دل چاہتا ہے امام ہی سے نجوا کریں، دعا کریں. کیسے ہماری آواز امام تک پہنچے. علامہ امینی الغدیر، جن کی کتاب ہے الغدیر، میں وہ لکھتے ہیں اشتہارا بین الاصحاب. ہمارے علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے. کون سی بات مشہور علماء کے درمیان؟ جس جگہ پر ابن ارندس کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے وہاں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، علامہ بڑی شخصیت ہے. جہاں پڑھا جاتا ہے علامہ امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. عبدالزہرا کعبی اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب، یہ کہتے ہیں میں ایک دن کربلا مولا آیا، کیا دیکھا ایک شخص اس چادر بچھائے ہوئے زمین پر کچھ پرانی کتابیں بیچ رہا ہے. جیسے اس نے مجھے دیکھا، مجھے پہچانتا تھا کہ آغا تم مجلس سے پڑھتے ممبر پہ جاتے ہو، یہ کتاب لے لو تمہارے کام آئے گی. میں نے کتاب دیکھی تو ابن ارندس کا مرثیہ تھا. مجھے اس کی تلاش تھی، اس مرثیے کی تلاش تھی. میں نے کہا قیمت؟ اس نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اسی جگہ بیٹھ کر پورا مرثیہ مجھے سنا دو، یہی اس کی قیمت ہے. عبدالزہرا کعبی فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا رواق میں، میں نے پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی میں نے مرثیے کا پڑھنا شروع کیا، دیکھا ایک عرب آ گیا، وہ بھی سننے لگا. جب اس شعر تک پہنچے، یقتل الزمان حسین بکربلا بکل عضو من انامل بحر، حسین کربلا میں پیاسے ذبح ہو گئے. حسین کربلا میں پیاسے ذبح ہو گئے. فی کل عضو من انامل بحر، حالانکہ ان کی ہر انگلی میں ایک دریا سمویا ہوا تھا. کون حسین پیاسا ذبح ہو؟ والد و ساقی الحوض غد، وہ حسین پیاسا ذبح ہو گیا جس کا باپ ساقی کوثر ہے. وہ فاطمہ ماء الفرات لہا مہر، وہ حسین پیاسا ذبح ہو گیا کہ جس کی ماں کا مہر دریائے فرات تھا. عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں جیسے میں نے یہ شعر پڑھا، وہ جو عرب سن رہا تھا چیخ مار کر رویا، اور زری کی طرف اشارہ کر کے بار بار اس شعر کو ریپیٹ کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے. یقتل الزمان، یعنی امام حسین کی پیاس. مرثیہ ختم ہوا، وہ عرب غائب ہو گیا. بہت تلاش کیا گا، مجھے نہیں ملا. کہتے مجھے یقین ہو گیا وہ کوئی اور نہیں، زمانے کے امام تھے جو وہاں کو پڑھ. شاید ان اشعار کی برکت سے زمانے کے امام کا حضور تشرف ہم گناہگاروں کے درمیان بھی جائے. امام علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ اپنے جد کی پیاس کو یاد کر کے روتے ہیں. پہلا مرثیہ جو امام ظہور فرمائیں گے کیا پڑھیں گے؟
दीवार काबा से पीठ लगाकर पहरा मर दिया, या अहलल आलम कुतिल जद्दियत शाना, दुनिया वालों मेरे जद को प्यासा ज़िबा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के प्यास को जिसने याद किया वो रोया है। जब तक सकीना जिंदा रही बाबा के प्यास को याद करती रही, सईद सज्जाद जिंदा रहे बाबा के प्यास को याद करते, ज़ैनब जिंदा रही बाबा अपने भाई की प्यास को याद करती रही। अजरुल्लाह खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम इमाम मसलूम करबला के। आखिरी मजलिस से कुछ मसाइल में अर्ज़ करूँगा। जनाब ज़ैनब अपने वतन मदीने आई हैं। मैं मरसिए के वो अशार पढ़ूँगा जो जनाब ज़ैनब ने पढ़े हैं। बहुत से आपने मरसिए सुने होंगे, शायर का तख़य्युल। ये किसी शायर का तख़य्युल नहीं है, ये अली की बेटी का मरसिया है, ये जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम का मरसिया है। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम जब वतन आई हैं, अपने मदीने आई हैं, एक मरसिया पढ़ा। मरसिए का पहला शेर, मदीनतु जद्दिना ला तक़बलीना, ए नाना के मदीने हमारी आमद को कबूल ना करना, ए नाना के मदीने हमारी आमद को कबूल ना करना। फ़ाबिल हसरात वल अहज़ान जीना, हम हसरतों के साथ आए हैं, हम गमों के साथ। खरजना मिनका अहलीना जमा, हम जब निकले थे तो हमारे साथ पूरा खानवादा था, हमारे साथ हमारे बच्चे थे, हमारे वारिस थे। रजाना ला रजाला वला बनीना, अब जब वापस आए हैं तो न मर्दों को साया है, गोदियां भी वीरान है। गोया ये मरसिया पढ़कर बता रही, नाना के मदीने ज़ैनब आई है, उम्मे कुलसूम आई है, मगर अली अकबर नहीं आया है, कासिम नहीं आया है, मेरा अब्बास नहीं आया है, मेरा हुसैन नहीं आया है। अजरुल्लाह नाना के रोज़े पर जनाब ज़ैनब मरसिया पढ़ रही हैं। नाना से मुखातब होकर कह रहे, नाना उम्मत ने यह भी ख्याल न किया कि हुसैन तुम्हारा नवासा था। ए नाना प्यास के आलम में हुसैन को ज़िबा किया गया। ए नाना उम्मत ने यह भी ख्याल न किया कि ज़ैनब तुम्हारी नवासी थी, तुम्हारी नवासियों के सरों से चादर छीनी गई। अजरुल्लाह मस्जिद में कोहराम मचा हुआ है, एक कोहराम मचा हुआ है। और उसके बाद माँ की करू पर आई। एक नफ्सियाती बात में अर्ज कर रहा हूँ मेरे अजीजों, अक्सर ख्वातीन की ये नफ्सियात होती है कि अगर उन पर कोई मुश्किल आए, बीमार हो जाएं, कोई मुसीबत आ जाए, बेटी है तो हो सकता है बाप से छुपा ले कि मेरा बाप परेशान होगा, छोटी बहन है तो हो सकता है भाई से छुपा ले, बड़ी बहन है तो हो सकता है भाई से छुपा ले, मेरा भैया परेशान होगा, बेटी है तो हो सकता है बाप से भी छुपा ले। लेकिन जब बेटी को माँ मिलती है तो बेटी माँ के सीने से लगकर अपना सारा दुख बयान कर देती है, सारा दुख बयान कर देती है। जब ये आई है बेटियां माँ की कब्र पर आई हैं, माँ से मुखातब होकर ये मरसिया पढ़ रही है, या फातिमा अयम्मा फातिमा मा लकीते मिन अदुवे के ला कीराता मिम्मा लकीना। ए अम्मा आप पर जो मसाइब आए हैं दुश्मनों की तरफ से, बहुत मसाइब थे, इतने मसाइब आए कि जनाब सैयदा ने मरसिया पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आपके बाद इतने मसाइब पड़े, अगर ये मसाइब दिनों पर पढ़ते दिन मिसले रात के हो जाते। जनाब सैयदा की मुसीबतें बहुत बड़ी मुसीबतें हैं। अब्दुल ज़हरा बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं। एक मोतबर शख्स ने जो हमारे दोस्त हैं इराकी, उन्होंने ये वाक़या बताया कि अब्दुल ज़हरा कहते हैं बहुत बड़े खतीब, इनका इंतकाल हो गया, इनकी मजलिस से मैंने सुनी है सीरिया में। ये कहते हैं एक रात मैंने ख्वाब में देखा इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि आए हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, ए खतीब ये बताओ हम पर सबसे बड़ी मुसीबत कब और कहाँ आई। अज़ादारों सोचिए, गौर कीजिए, अगर आप आका हुसैन को ख्वाब में देखें और मौला आपसे पूछे मेरे अज़ादार बता सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए क्या थी, कौन सी थी, का भाई हो सकता कोई अज़ादार जवाब दे, मौला सबसे बड़ी मुसीबत ये थी जब आप कड़ियल जवान का लाशार आ रहे थे, जब आप अली अकबर का जन खैमे का पर्दा हटा था, ज़ैनब खैमे से निकल आई थी। हो सकता कोई जवाब दे, नहीं मौला सबसे बड़ी मुसीबत ये थी जब आप उस लाशे को खैमे में ला रहे थे जो घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया होगा। हो सकता जवाब दे, मौला सबसे बड़ी मुसीबत ये थी जब आप दरिया से वापस आ रहे थे तो खाली हाथ वापस आ रहे थे, अब्बास को फरात के किनारे छोड़कर वापस आ रहे थे। हो सकता है जवाब दे, मौला सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब आपके हाथों में 6 महीने का बच्चा था, आप पानी मांग रहे थे, पानी के बजाय तीर से बच्चे के प्यास बुझाई गई। अजरुल्लाह हो सकता है कोई जवाब दे, सबसे बड़ी मुसीबत ये थी मौला जब आपके लाशे के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए थे,
ایسے ہی جواب شیخ نے دیے اور امام حسن امام حسین منع کرتے رہے، نہیں یہ مصیبت بڑی مصیبت نہیں، یہ مصیبت بڑی مصیبت نہیں۔ آخر تمام واقعے کربلا ختم ہو گئے، تمام مصائب ختم ہو گئے، مولا کون سی مصیبت بڑی مصیبت ہے؟ امام حسن امام حسین فرماتے ہیں شیخ ہم پر بڑی مصیبت کربلا میں نہیں آئی، شیخ ہم پر سب سے بڑی مصیبت کربلا میں نہیں، ہم پر بڑی مصیبت مدینے میں آئی۔ ایک طرف در و دیوار کے درمیان ماں تھی، ایک طرف میرا بابا تھا جس کے گلے میں رسی تھی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ماں کے پاس جائے یا بابا کے پاس جائے۔ صحبت علیہ مصائبون، اب بیٹی ماں سے کہہ رہی اماں آپ پر جو مصیبتیں آئیں بہت بڑی تھی، لیکن اماں ہماری مصیبتیں بھی بہت بڑی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بیٹیوں کے ذہن میں کیا، میں تو یہ سمجھا کہ بیٹی ماں سے یہ کہہ رہی اماں آپ نے ایک علی کے گلے میں رسی دیکھی، اماں ہم نے ایک علی کا زخمی سینہ دیکھا، ایک علی کا زخمی گلا دیکھا، ایک علی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی، پیروں میں بیڑیاں دیکھی، اماں تمہارے دروازے پر آگ و لکڑیاں، ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، اماں تمہارا پہلو زخمی ہے، ہمارا سراپا زخمی ہے، بازوؤں میں رسن، پشت پر تازیانوں کے سیعلم الذین ظلموا یوم القیامۃ انا للہ و انا الیہ بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المصادق۔ پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، دنیا میں جہاں کے اہل بیت کے چاہنے والے سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مجاہدین مقامات مقدسہ کی حفاظت کریں سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرا اللہ اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے، اس مجلس کا اور جتنی عزاداری کی اس کا ثواب ہم سب کے لیے مرتے دم تک محفوظ فرما۔ جن لوگوں نے شرکت کی، مرثیہ، نوحہ پڑھنے والے، ماتم کرنے والے، ذکر کرنے والے، پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لیں۔ جو مومنین و مومنات فرش عذاب پر ہیں اور جو نہیں ہیں کہیں کے اوپر کس کی بھی فرش عذاب پر ہوں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس عالم میں ہمیں موت آئے کہ تو ہم سے راضی ہو، اس عالم میں موت نہ آئے جب ہم تیری معصیت میں ہوں اور تو ہم سے ناراض ہو۔ ہمارے رشتہ دار خصوصاً بانیان مجلس کا اعزاء و قربہ رشتہ دار جو دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، مغفرت فرما چکا ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق دے اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم بشیر حسین زیدی صاحب، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین بیگم صاحبہ، مرحوم علی عباس صاحب، مرحومہ نثار فاطمہ صاحبہ، محمد بشیر صاحب، کنیز فاطمہ صاحبہ، سید نذیر حسین صاحب، کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ و جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے سال ثواب۔